لکل الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیے ایک کاف مفتوح ہے اور کاف ایک مکسورہ ہے، یعنی ایک کاف کے اوپر زبر ہے اور ایک کے اوپر زیر ہے، تو ان دونوں کا ہم استعمال دیکھیں گے۔ یہ دونوں علامتیں اسم فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ تفسیر ان کی نیچے ہے، دیکھیے پہلے کاف کی دیکھیے آپ، یہ جو علامت ہے کاف یعنی زبر بالا، تو یہ علامت واحد مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ مخاطب کرنے کے لیے۔ کس کو؟ واحد مذکر کو۔ اگر یہ اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے سے، اس طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسے عملو کا، تیرا عمل، دیکھیے یہاں پر ترجمہ کیا نے تیرا عمل، اور یہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تیرا، تیری، اسی میں سے آ گیا۔ ازواجو کا، تیری بیویاں، تو دیکھیے یہاں پر تیری آ گیا۔ اس کے بعد میں ہے وجہو کا، کیا ہے؟ وجہو کا، تیرا چہرہ۔ بصرو کا، تیری نظر۔ قومو کا، تیری قوم۔ ربو کا، تیرا رب۔ طعامو کا، تیرا کھانا، طعامن کھانا، اور کاف ضمیر آگے طعامو کا، تیرا کھانا۔ شرابو کا، تیرا پینا۔ کتابو کا، تیری کتاب۔ بعدہ کا، تیرے بعد۔ دیکھیے سب میں تیرا، تیری، تیرے، اس طرح کا معنی اس کے اندر آتا ہے۔ اب آگے یہ بتا رہے ہیں اگر کاف ضمیر جو ہے نا یہ فعل کے ساتھ ہو تو عموماً اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جاتا ہے۔ اس میں تیرا، تیری، تیرے تھا، اپنا، اپنی، اپنے، اس میں ہے تجھے، آپ کو یا آپ سے۔ تجھے، تجھ کو یا تجھ سے، اس سے بھی کر لیجیے آپ، تو ہم یہ اردو میں جو کرتے ہیں ادب کے حساب سے بولتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ودعک، ودعک، اس نے چھوڑ دیا تجھے، تو دیکھیے تجھے ہو گیا نا ترجمہ، کیونکہ فعل کے ساتھ ہے یہ۔ سألک، اس نے پوچھا آپ سے، آپ سے۔ خلقک، اس نے پیدا کیا تجھے۔ وجدک، اس نے پایا تجھے۔ یعطیک، وہ دے دے گا آپ کو۔ فعدلک، اس نے برابر کیا تجھے۔ اتبعک، اس نے پیروی کی آپ کی۔ اتبعک، اس نے پیروی کی آپ کی۔ ینادونک، وہ سب پکارتے ہیں آپ کو۔ ینبئک، وہ خبر دے گا آپ کو۔ رکبک، اس نے چھوڑ دیا تجھے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ترجمے کی طرف آپ دیکھیے، یہ تجھے، آپ کو، تو تجھے کا دیکھیے ہم نے یہاں پر کر دیا، آپ سے کہ یہاں پر ہو گیا، اور آپ کی یہاں پر ہو گیا، آپ کو یہاں پر ہو گیا۔ تو یہ جو ہم نے کرنا تجھے، آپ کو، آپ سے، اب یہ سمجھنے کے ایک دم آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ جہاں پر جو معنی فٹ بیٹھ جائے، آپ سے بیٹھ جائے تو آپ سے کر دیں، تجھے بیٹھ جائے تو تجھے کر دیں۔ یہ سیاق و سباق سے ہم پہچانتے چلے جائیں گے اور ترجمہ لگاتے چلے جائیں گے، اتنا کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگر حرف کے ساتھ ہو، اور یہ کاف ضمیر مخاطب والا جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر یہ حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عام طور پر تو، تجھے، تو، تجھ اور تیری سے کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھیں گے انا کا، بے شک تو، یہ ان معنی ہوتا ہے بے شک، اور کاف ضمیر آ گیا تو یہ ان کا، بے شک تو، یہاں پر ہو گیا نا۔ الی کا، بے شک تیری طرف، یہ الا معنی ہوتا طرف کے لیے، اور کاف ضمیر ہے تو تیری، تیری طرف۔ من کا، تجھے، من معنی ہوتا ہے سے، من معنی ہوتا ہے سے، اور کاف ضمیر آ گیا تجھے، تجھے۔ علی کا، تجھ پر۔ لکا، تیرے لیے، تو دیکھیے گا تیرا۔ فی کا، تجھ میں۔ بی کا، تیرے ساتھ۔ ان کا، تجھ سے۔ اب نوٹ ہے یہاں پر، ایک نوٹ بھی پڑھ لیجئے۔ کبھی کاف اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، اس صورت میں اس میں تشبیہ کا مفہوم اور معنی ترجمہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ مطلب طرح،
مثل، مانند، اس طرح کا اس کے اندر معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب یہ اسم کے شروع میں آ جائے۔ اب یہاں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے، جیسے کصیبن، کصیبن، صیبن تھا یہ اسم تھا، اس میں تنوین کی علامت ہے لیکن کاف ظاہر ہو گیا کصیبن، تو بارش کی طرح، صیبن بارش، کصیبن بارش کی طرح، شجرۃ کشجرۃ درخت کی طرح، یہ شجرۃ تھا لیکن کاف اس میں آ گیا شروع میں اس کے، تو کیا ہو گئے؟ درخت کی طرح۔ تو وہی انہوں نے یہاں پر سمجھایا کہ جب اسم کے شروع میں آ جائے تو اس میں تشبیہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، طرح، مثل، مانند، اس طرح کا معنی لگتا ہے۔ کل قصری، الف لام ہے اس میں یہ کاف داخل ہو گیا، کل قصری محل جیسی، کظلمات اندھیروں کی طرح، کل انعامی جانوروں کی طرح، کل عہنی رنگے اون کی طرح، یعنی جو رنگا ہوئی اون ہوتی ہے نا، رنگی اون کی طرح، کل مجرمین مجرموں کی طرح، کل عرجونی شاخ کی مانند، شاخ کی طرح۔ اس کے بعد میں آتا ہے یہ کاف مکسورہ، یعنی جس کاف کے اوپر یہ زیر ہے اس علامت کی، یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ہوتی تھی زبر جس پہ تھا واحد مذکر کے لیے، اور یہ واحد مؤنث کے لیے۔ دیکھیے آپ بتا رہے ہیں اسم کے آخر میں اگر علامت ہو تو تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے، جس طرح مذکر میں کرا تھا ہم نے، ذنبو کی تیرا گناہ، امو کی تیری ماں، ربو کی تیرا رب، ابو کی تیرا باپ، واستغفری لذنبی کی، اور بخشش مانگ اپنے گناہ کی۔ اپنا دیکھیے یہاں پر معنی لگا لیا جیسا ہم پڑھا ابھی ہم نے، انما انا رسول ربک، بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ یہ ہو گیا اسم کے ساتھ۔ اب یہ بتائیں گے افعال کے ساتھ، اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ سیم اسی طرح، بس اس میں مذکر تھا، اس میں مؤنث ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا۔ تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جاتا ہے، جیسے اصطفیٰ کی، اس نے تجھے چنا، تجھے، طہرا کی، اس نے تجھے پاک کیا۔ یہاں پر آیت دیکھ لیجئے، پوری آیت دی انہوں نے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا، اور تجھے پاک کیا ہے۔ اب بتا رہی ہے اگر حرف کے ساتھ ہو، اگر حرف کے آخر میں کاف ضمیر ہو یہ، تو اس کا تو، تجھے، تیری سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے علیہ کا تجھ پر، علیہ کا نہیں علیہ کی تجھ پر، ان کی بے شک تو، الیہ کی تیری یا اپنی طرف، لکی تیرے لیے، اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے نماز ہے، تشہد انہوں نے دے دی ہے، التحیات، الف تا دیکھیے یہاں پر لکھا ہے انہوں نے کلر کے اندر، تو یہاں پر بتا رہے ہیں تمام، اس کے بعد میں یہ لام ہے کلر ہوا ہوا، اس کے کلر کا ہے ترجمہ بتا رہے ہیں کہ یہ لیے کے لیے۔ تو اس طرح پورے کو آپ اس کو دیکھ لیجئے اور معنی سمجھ لیجئے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔